نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ انا نحن نزلنا، بے شک ہم ہی نے یہ قرآن جو ہے نازل کیا ہے، علیک القرآن، آپ پر یہ قرآن، تنزیلا، ایک تدریج کے ساتھ، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہم نے نازل کیا ہے۔ جو اہل مکہ تھے، قریش تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن یکدم کیوں نازل نہیں ہو جاتا، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوتا قرآن مجید جو ہے پورے کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یکدم دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہماری حکمت ہے، ہم جانتے ہیں، تو یہ ہم ہی ہیں جو آپ پر تدریج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی قرآن نازل کر رہے ہیں، تو اس لیے اس میں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو آپ کہنے دیں۔ یہ جو قریش جو کہتے ہیں، جو الزامات لگاتے ہیں، فضول مطالبات کرتے ہیں، ان کو آپ کہنے دیں فاصبر لحکم ربک، بس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، یعنی جب جب آپ کے رب کا حکم ہوگا تب تک قرآن نازل ہوگا، آپ کو صبر کرنا ہے۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور آپ بالکل بھی دھیان نہ دیں، یہ ان میں سے دو قسم کے لوگ ہیں۔ آثمن کہتے ہیں گناہ گار، وہ شخص جو بندوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، وہ کفورن کہتے ہیں ناشکرا، وہ شخص جو اللہ کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، یعنی ان میں دونوں قسم کے لوگ ہیں قریش کے اندر، تو آپ ان کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، بالکل دھیان نہ دیں، اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے رہیں، جب جب آپ کا اللہ چاہے گا قرآن مجید آپ پر نازل ہوتا رہے گا۔ اور اس کی بجائے، ان کی طرف دھیان دینے کی بجائے آپ کیا کریں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آپ اپنے رب کو یاد کرتے رہیے، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام۔ بکرا کہتے ہیں صبح کو، بکرا کے اندر فجر کی نماز شامل ہے۔ اصیل کہتے ہیں زوال سے لے کر شام تک کا وقت، مغرب تک کا وقت، اس میں ظہر اور عصر شامل ہو جاتی ہیں، یعنی اس سے مراد نمازیں ہی ہیں، یعنی آپ نمازوں کے اندر اللہ کی تسبیحات، اللہ کے ذکر کو آپ جاری رکھیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ، اور آگے رات کا ذکر ہے، یعنی پانچوں نمازیں اس میں ذکر ہوگی۔ بکرا سے مراد فجر کی نماز، اصیل سے مراد ظہر اور عصر کی نماز، اور رات سے مراد مغرب اور عشاء کی رات، اور اس سے مراد تہجد بھی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو آپ اسی کے لیے سجدہ کرتے رہیے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور ایک طویل رات اور دیر تک آپ اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتے رہیے، یعنی رات کو اٹھنا اور رات کو سجدہ کرنا اور تسبیحات کا کرنا، اللہ کی شان کو بیان کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، اہل مکہ ہیں، ان کی وہی بیماری ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں دنیا سے، ان کا مسئلہ دنیا ہے، دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور پس پش ڈال دیتے ہیں، یومًا ثقیلا، اس بھاری دن کو جو آنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن کو بھولے ہوئے ہیں اور دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت تمام امراض کی جڑ ہے، اسی وجہ سے یہ مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ ان کو آپ چھوڑ دیں اور ان کو یہ بتا دیں، نحن خلقناہم، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، نحن خلقناہم، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔
اللہ رب العزت انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مختلف حوالے دیتے ہیں. اچھا انسانی جسم کے اندر جو ہے جوڑ جو ہے بڑی اہم چیز ہے. کتنے جوڑ ہوتے ہیں جی؟ 206 جوڑ ہے انسان کے جسم کے اندر جی. اور یہ ایک ایک جوڑ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا متبادل کوئی نہیں. اور یہ اتنے ہی یعنی اتنی اللہ نے 60 70 80 برس کی زندگی ہے یہ مسلسل کام میں لگے رہتے ہیں. یعنی کبھی جواب نہیں دیتے, اور اگر جواب دے دیں تو انسان بیکار ہو جاتا ہے. یعنی اگر معمولی سا دیکھیں گھٹنے کا معمولی سا جوڑ جو ہے جب جواب دے تو مسجد کے اندر کتنی کرسیاں آ جاتی ہیں. یہ معمولی سا ہے, ہم معمولی سمجھتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ میرا امر ہے, میں نے پیدا کیا ہے. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ, اور میں نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا ہے. اگر میں ان کے جوڑوں کو مضبوط نہ کرتا تو انسان تو کچھ چل پھر نہیں سکتا تھا. ڈھانچہ ہے نا, انسان ڈھانچہ ہے. انسان کا اسکیلیٹن کھڑا ہے جوڑوں پر, ہڈیوں پر کھڑا ہے. ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا ہوا ہے. اگر یہ اسکیلیٹن جو ہے, ہڈیوں کا اسکیلیٹن جو ہے, اس کے جوڑ جو ہے موو نہ کریں تو انسان تو ایک لکڑی ہے, درخت ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو موومنٹ ہے جوڑوں کی یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے. اللہ فرماتے آپ ان کو بتا دیں, اس پہ ذرا غور کریں, اور جب غور کریں گے تو ان کو پھر یہ بھی بتا دیں کہ ہم اس بات کی طاقت رکھتے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا, جب ہم چاہیں, بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, ہم ان جیسے بہت سارے انسان پیدا کر سکتے ہیں. یعنی ہم ان کے محتاج نہیں, اللہ معاف کریں, ہم ان کے محتاج نہیں ہیں, یہ ہمارے محتاج ہیں. ہم جب چاہیں, جس طرح چاہیں, جتنے چاہیں, ان جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان پیدا کر سکتے ہیں. یعنی اللہ کی کائنات وسیع. ابھی آپ آج کل آپ کو پتہ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ ابھی لیٹسٹ جو ہے, کل جو ہے, یعنی سائنسی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے. یعنی امریکہ نے $10 ارب کی لاگت سے جیمز ویب ایک نئی دوربین جو ہے لانچ کی ہے خلا کے اندر, جو زمین سے 10 لاکھ کلومیٹر دور ہے. اندازہ فرمائیں, وہاں سے اس نے تصویریں کھینچ کے بھیجی ہیں. یہ پہلی دفعہ ایک تصویر خلا کی ہمارے سامنے آئی ہے, اور سائنسدانوں نے کہا کہ تصویر پتہ کتنے حصے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ریت کا ایک ذرہ لیں, ریت کا ایک ذرہ, اس ذرے کو آسمان کی طرف پھینک دیں تو وہ جتنا کور کرے گا اتنے حصے کی. یعنی اتنے سالوں کی کوشش کے بعد اور اتنے ارب ڈالر لگانے کے بعد یہ حاصل ہوا ہے کہ ایک ذرہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی کائنات میں سے. اور اس ذرے میں سے جو تصویریں بھیجی گئی ہیں اس ٹیلیسکوپ نے, وہ کہکشاؤں کی تصویریں ہیں, اور ان کے بارے میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ 13 بلین سال جو ہیں وہ بھی نوری سال یہ پرانی, اور ان کی روشنی جو ہے زمین پر بلینز اور ایئرز کے اندر پہنچتی. یعنی اللہ کی کائنات اتنی وسیع ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں پر احسان کیا, یعنی ہم اتنی بڑی کائنات جو بنا سکتے ہیں, اللہ کتنا بڑا ہوگا جو ان سب کا خالق ہے, مالک ہے, جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے. ذرا جائیے, آج نیٹ پہ جائیے اور تصویریں دیکھیے. لیٹسٹ ریلیز کی ہیں ناسا نے وہ ساری تصویریں جو اس جیمز ویب نے جو بھیجی ہیں ریسنٹلی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان جو ہے اتنی سے یعنی اتنی سی ذرے کے اندر اتنی بڑی اللہ رب العزت نے کائنات سمودی ہے. اس میں کہکشائیں ہیں, ستارے ہیں, اور ایک ایک کہکشاں کے اندر ملین سٹارز موجود ہیں. یعنی انسان امیجن نہیں کر, تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کتنی بڑی ہے, اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت, اور اللہ کی. یہی انسان کو اللہ بار بار یاد دلاتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ دور جانے کی ضرورت نہیں. اگر تم اپنے جسم پر ہی غور کر لو تو ہم اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ تم جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان پل بھر کے اندر یعنی ایک سیکنڈ کے اندر دوبارہ پیدا کر دیں. تو ان ھذہ تذکرہ, تو یہ قرآن جو ہے, یہ جو نبی ہیں, یہ آپ کی یاد دہانی کرواتے ہیں. یہ ایک تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. ہم مجبور نہیں کرتے ہم انسان کو, ہم نے انسان کو آزادی دی ہے. جس کا دل چاہے راستہ بنا لے, راستہ بنا لے گا تو کامیاب ہو جائے گا, نہیں بنائے گا تو ناکام ہوگا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, اور یہ لوگ نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ جو ہے جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں ان کے اندر ایک بات چھپی ہوتی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے جو اللہ چاہے, جو اللہ اپنے قانون کے مطابق چاہے. یہ بات اس کے اندر چھپی ہوتی ہے. قانون کیا ہے کہ جو خود چاہتا ہے, جو خود طلب رکھتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. جو خود طلب نہیں رکھتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے. جو محنت کرتا ہے, جو چاہتا ہے, اللہ اس کو ہدایت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں, اور جو نہیں چاہتا اللہ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے. یدخل من یشاء فی رحمتی, اللہ جس کو چاہتا ہے
وہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، لیکن کس کو چاہتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے۔ یعنی قانون یہ ہے، یہ قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ قانون یہ ہے جو خود چاہتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو ظالم ہیں، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، جو نبی کی بات کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سورہ دہر آج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی، تو کل ہم سورہ مرسلات شروع کریں گے، اور یہ 29ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ اس طرح انشاءاللہ ہمارے 2 سپارے جو ہیں پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے کچھ اہم مقامات جو ہیں وہ پڑھیں، بجائے اس کے کہ وہ ہم ترتیب سے شروع کریں۔ اس میں سورہ حجرات ایک بڑی اہم صورت ہے، جس میں ہماری سوشل لائف کے بارے میں بے شمار احکامات جو ہیں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ صرف ایک سورہ حجرات پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھروں میں اور ہماری معاشرے میں ہر طرف امن اور محبت اور چین پھیل جائے۔